ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار اور اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار. اب تعالیٰ یہی تو بتلانا چاہتے ہیں ہوگا وہی جو تمہارا رب چاہے گا. حضور علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے. ایک صحابی باہر فرمانے لگے کہ ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا اس کا رسول چاہے گا. حضور جلدی سے گھر سے باہر آئے. فرمایا کہ تم نے کیا کہا؟ دوبارہ کہو. جی میں نے تو یہ عرض کیا کہ جو اللہ چاہے گا اس کا رسول چاہے گا وہی ہو. میں نہیں، صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. مجھے خدا کا شریک نہ بناؤ. وہ وحدہ لا شریک ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے اور اس کے حکموں میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی تنہا مرضی ہے. یہاں پر بھی یہی مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے. دو نبی چاہتے ہیں، ایک نبی ذبح کرنا چاہتا ہے، ایک نبی ذبح ہونا چاہتا ہے. حکم کس کا چلا؟ اللہ. یہی راز اگر سمجھ آ جائے، یہی بات اگر سمجھ آ جائے، نبی بھی چاہے تو وہ نہیں ہوگا، جو خدا چاہے گا وہ ہوگا. ساری دنیا آپ کے لیے برائی چاہتی ہے، اللہ آپ کے لیے اچھائی چاہتے ہیں تو اچھائی ہوگی، کوئی آپ کا برا نہیں کر سکے گا. اور ساری دنیا آپ کے لیے اچھائی چاہتی ہے مگر اوپر سے کچھ اور حکم ہے تو ہوگا وہی جو رب کا ہوگا. بس کوئی چیز اس کے حکم سے باہر نہیں. اپنا یہ عقیدہ پختہ کر لو، ہمارے سارے مسائل، ساری پریشانیوں کا حل ہے اس کے اندر. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ میاں نفع دینا چاہتے ہیں، نیچے کون سی طاقت ہے جو اس نفع کو روک دے؟ کوئی طاقت ہے؟ طاقت نہیں ہے. اور اگر اوپر سے نقصان کا فیصلہ ہے، سارے پیر الٹے لٹک جائیں، سارے پیروں کے تعویذ بھی گلے میں ڈال لو، جو کر سکتے ہو سو کر لو. چونکہ اوپر سے فیصلہ نہیں ہے تو کوئی اس کو نفع دے سکتا ہے؟ نہیں. بولو بھائی، تو نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اگر یہ بات دل میں بیٹھ جائے، استحضار مولا اسی کو تو کہتے ہیں، مسائل کا حل ہو جائے. یہ جو بیٹھ کے تبصرے کرتے جی وہ مسئلہ تو حل ہو گیا تھا، یہ بیچ میں ایک کالے منہ والا آ گیا، کالی زبان والا آ گیا، گندی نظروں والا آ گیا. اچھا ان ساری باتوں کی بجائے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مولا کو منظور ہی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اگر اللہ کو منظور ہوتا آپ کا وہ فائدہ، یہ جو بیچ میں جتنے آپ نے نام لیے ہیں یا اس کے علاوہ اور جو ہمارے دماغوں میں زبانوں پہ بات آتی ہے، کیا یہ چیزیں پھر بیچ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں؟ یہ آسمان سے بارش برس رہی ہے، خدا کی رحمت کو کوئی روک سکتا ہے؟ دکھاؤ روک کے. اللہ فرماتے ہیں میں جس سے رحمت کرنا چاہتا ہوں، جسے عطا کرنا چاہتا ہوں، نہ میں اس کی عقل دیکھتا ہوں نہ اس کی شکل دیکھتا ہوں. جب فضل کرنے پہ آتا ہوں تو بغیر پوچھے سارا فضل اسی پہ کر دیتا ہوں، اور میرے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے بیچ میں. تو خام خواہ کی لڑائیاں ہیں. جا رہے ہیں عاملوں کے پاس اور ان کی بھی پھر خوب دیہڑی لگتی ہے. کہتے جی تیرے رشتہ داروں نے تیرا کاروبار باندھ دیا ہے. بدگمان تو پہلے ہی ہوتے ہیں. اچھا دو مرد ہیں ایک عورت ہے، وہ عورت بھی ہوگی جس سے تھوڑی سی لگتی ہوگی، وہ مرد بھی ہوگی جس سے بنتی نہیں ہے، تو آ گئی نا بات. مجھے تو پہلے ہی شک تھا، جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے جی کہیں سے حساب کروایا، انہوں نے بتایا کہ کالا جادو کیا ہے تمہارے کاروبار میں. کالا جادو. میں نے کہا گورا بھی ہوتا ہے کوئی؟ خدا کے بندو یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اس کی نحوست ہے. یہ ہے کالے عمل، یہ میرے اور آپ کے گناہ ہیں جو بیچ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. خدا کو ناراض کر رکھا ہے. یہ تو اس کی شان رحمت ہے، وہ پھر روٹی دے رہا ہے. اگر ہم اس کو راضی کر لیں تو کتنی شان سے عطا کریں. تو میرے محترم سامعین، اللہ دینا چاہے دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو اس کو روک دے، اور جس کو خدا نہ دے پھر دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو
والوں سے چھین کر تمہیں دے دے. سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے لو ادھر لگاؤ. سب نفع نقصان اس کے ہاتھ کے اندر ہے. ہمارے آج عقیدے کمزور ہیں، ایمان کمزور ہے. کبھی کسی کے اوپر بدزنی ہے، کبھی کسی کے خلاف، کبھی وہ اس نے باندھ دیا، اس نے کر دیا، پھر عاملوں کے چکر میں. اور پھر جناب کوئی کہتا ہے جی ایسا بکرا لے کے آؤ، وہ کہتا ہے جی ایسا مرغا لے کے آؤ. ان کی بھی خوب پھر دیہڑی لگتی ہے. تو باقی اللہ میاں تو بھائی سب کے رب ہے، اس نے سب کو رزق دینا ہے، ٹھگ کو بھی دینا ہے. آخر اس کی مخلوق ہے نا وہ. کیوں ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں تو ٹھگ کیا دعائیں مانگ، یا اللہ پھنسا دے کوئی، یا اللہ کوئی چڑھ جائے میرے ہاتھ. کیوں جی کہے گا تو اس کا بھی تو رب ہے. وہ تو سب کا رب ہے، اس نے تو سب کو رزق دینا ہے. جو بھی اس کے سامنے دامن پھیلائے گا، حلال سے مانگو گے تو حلال کے پر نالے کھول دے گا. اب ایک بندہ کہتا میں نے کھانا ہی حرام کیا ہے، وہ دعائی یہ مانگتا ہے جوا لگ جائے، رشوت مل جائے، جی مجھے کو ملاوٹ کا کام چل جائے، سود کا کام چل. وہ مانگ ہی جب حرام رہا ہے، اس نے تو دینا ہے سب کو. تو ٹھگ بھی تو مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا ہے؟ یہ عامل بھی تو بیچارے مانگتے ہیں نا. یا اللہ کو بھیج دے ادھر کو اچھی سامی ہے جی، وہ پھنسا ہوا آ جائے، حالات کا مارا ہوا ہماری طرف. اللہ اکبر. آپ اپنا اگر عقیدہ پختہ کر لیں میرے محترم سامعین، اللہ کی ذات پہ اپنا اعتماد پورا کر لیں، میں سمجھتا ہوں سارے مسائل کا حل اسی میں ہے. جب بس وہ نہیں چاہتا تو اس لیے نہیں ہوا، اور جب وہ چاہے گا تو خود بخود ہی ہو جائے گا. اسباب بھی بنتے جائیں گے، حالات بھی بنتے جائیں گے، اور سب آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا ہوتا ہوا، جیسے وہ غیبی طاقت ہے جو خود بخود اس کو ٹھیک کر رہی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کے اوپر اعتماد کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے اوپر ہمارا اعتماد ہو. میرے محترم سامعین، خانقاہوں کے اندر اللہ کا تعلق اور اس کی دوستی تو سکھائی جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کوئی بزنس ہے، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یار یہاں تویز دھاگے کا کوئی دھندا ہے. بھائی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی خانقاہ کے باہر لکھا ہوا تھا ہمارے ہاں یہاں انسان بنائے جاتے ہیں. اگر کسی نے بزرگ بننا ہو تو بزرگوں کے پاس جائے. ہم تو صرف انسانیت سکھاتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ ایک انسان کی جو ذمہ داریاں ہیں حقوق العباد اور حقوق اللہ کے لحاظ سے ہم وہ سکھاتے ہیں. ہم عقائد کی پختگی، نظریات کی پختگی، ہم یہ چیزیں سکھاتے ہیں. اگر یہ سیکھنا ہے تو آؤ ہمارے پاس، اور اگر یہ نہیں تو پھر تمہارا رستہ اپنا، ہمارا رستہ اپنا. اللہ اللہ خیر صلاح. تو میرے محترم سامعین، میں یہ کر رہا تھا کہ دو نبی چاہتے ہیں، ایک چاہتا ہے ذبح کر دو، ایک چاہتا ہے ذبح ہو جاؤ. تو حکم کس کا چلا؟ اللہ کا حکم چلا. اور جنت سے مینڈا آیا، ذبح ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام بچ گئے. خلیل سمجھے شاید میں ناکام ہو گیا، مگر اوپر سے اعلان ہو گیا قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچا کر دکھایا، کر دیا ہمارا حکم پورا. اور ہم یہ جزا دیتے ہیں، اب تمہاری یہ ادا قیامت تک باقی رہے گی، قیامت تک باقی رہے گی. صحابہ نے عرض کیا تھا دادا ابراہیم کی سنت ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے مقبول نیکی اور گناہوں کی معافی. اور پھر فرمایا ذبح ہوتے ہی خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، خدا کے دربار میں قبول پہلے ہو جاتا ہے. حق تعالیٰ نے فرمایا خلیل جاؤ، ہاجرہ انتظار کر رہی ہے، ہاجرہ انتظار کر رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے اور ہاجرہ نے سینے سے لگایا. ابراہیم علیہ السلام واپس ملک شام تشریف لے گئے. اور پھر ایک مدت کے بعد ملک شام سے پھر مکہ مکرمہ تشریف لائے. اور اللہ کی شان، اس وقت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا، اسماعیل جوان ہو چکے تھے اور ان کی شادی بھی ہو چکی تھی. جب گھر تشریف لائے تو پتہ چلا کہ وہ باہر کسی کام کے لیے گئے ہیں، کل یا پرسوں آئیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، بہو سے پوچھا بتاؤ بھی کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا جی بڑی تنگی ہے، کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے، ایسے ہے ایسے ہے. سنتے رہے اور سب پکڑ لیا.
اور پھر جاتے ہوئے فرمانے لگے، دروازے پہ ہاتھ رکھا اور یوں اس کو دیکھا، کہنے لگے یہ چوکھٹ بڑی کمزور ہے، جب بیٹا اسماعیل آئے نا تو بتا دینا۔ ایک بزرگ آئے تھے اور وہ بتا گئے یہ تیری چوکھٹ بڑی کمزور ہے، مکان ذرا باہر ہے تو ذرا چوکھٹ بدل لیں، اچھی مضبوط لگا لیں۔ ایک فرما کے چلے گئے۔ اب کچھ دنوں کے بعد اسماعیل علیہ السلام آئے اور گھر میں داخل ہوتے ہی باپ کی خوشبو سے سونگھ کے پہچان گئے کہ ابا جان آئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک حس تو رکھی ہے نا اندر انسان کی۔ پوچھا اہلیہ سے، میرے باپ کو آیا؟ کہنے لگے ہاں ایک سفید داڑھی والے بزرگ آئے تھے، کافی بوڑھے تھے۔ اچھا پھر ان کی کوئی مہمان نوازی؟ اس نے کہا بھائی کچھ نہیں، کیا مہمان نوازی کرتے، بس جو کوئی تھا۔ اچھا کوئی پیغام؟ جاتے ہوئے یہ پیغام دے گئے کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ بڑی کمزور، اور ویسے بھی دروازہ بڑا کمزور سا ہے، میں نے بھی کئی مرتبہ آپ کو کہا ہے چوکھٹ بڑی کمزور ہے، اس کو ذرا بدل لیں، اچھی مضبوط چوکھٹ لگائیں۔ سمجھ گئے کہ ابا جان نے بتا دیا کہ یہ بیوی تیرے قابل نہیں ہے، کیونکہ جو ناشکرا انسان ہے اس کو ساری دنیا بھی مل جائے، اس کی زبان پہ شکر کا کلمہ ہی نہیں آئے، اور اس کی ترقی اسی پہ رکی ہوئی ہے کیونکہ اس کی زبان سے شکر کا کلمہ نکلتا ہی نہیں۔ اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے میں زیادہ کروں گا۔ اب نہ وہ شکر کرے نہ وہ زیادہ ہو، اس کی زبان پہ تو شکوے شکایت ہیں، جی مر گئے، کیا کرے، کاروبار کا کسی سے جی مر گئے، جی مولوی صاحب روڑ گئے، کوئی ذرا پوچھو جی، وہ خدا کا شکر ادا کرو ہے۔ اتنی مہنگائی کے باوجود پھر بھی آپ اچھی روٹی کھا رہے ہیں، اچھے مکان میں رہ رہے ہیں، اچھے اسکولوں میں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، تو شکر ادا کرو اللہ کا۔ کیا ہو گیا، تھوڑی سی تنگی آ گئی مگر شکر کا کلمہ ہی نہیں زبان کا۔ زمانہ گزر گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ اللہ کی شان، اسماعیل پھر گھر میں نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بیٹھے اور یہ سوال کیا کہ سناؤ کیسی گزر رہی، بیوی بدل لی، جو کہ ابا کا حکم تھا۔ اچھا اسی میں آج بھی مسئلہ بتا دیں،